نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو دنیا کے آخری چند سال کیسے گزاریں گے؟ ویسے تو ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چیز ہے۔ کسی کی زندگی کا اختتام ہو گیا، اس کے لیے قیامت ہی سمجھو، لیکن باقاعدہ قیامت دنیا کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا وہ اصل قیامت ہوگی، جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ مختلف حدیث مبارکہ میں قیامت کے برپا ہونے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو آج ہم اپنے ارد گرد پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کئی احادیث میں ان حالات و واقعات کے بارے میں بات ہوئی ہے جو قرب قیامت کے وقت پیش آئیں گے، جیسا کہ تیسری جنگ عظیم کا شروع ہونا۔ اس کے آثار آج کل ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں بیان کی گئی پیشین گوئیاں کئی ایسی ہیں جو آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں اور کئی اپنی تکمیل کے مراحل پر ہیں۔ روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قرب قیامت کے قریب جب دجال کا خروج ہوگا، اس وقت جو مسلمان دنیا میں ہوں گے وہ انہیں اس طریقے سے ورغلائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر ان کے آگے پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے مسلمان اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور اسے فالو کریں گے، اسے وہ حضرت عیسیٰ کا روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیں گے۔ اور احادیث کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہی دی ہے کہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا کے حالات ایک خاص ڈگر پر چل پڑیں گے۔ اس دور کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ بیل مہنگے ہوں گے اور گھوڑے اس وقت سستے ہوں گے، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دور میں دنیا بھر کے انسانوں کو شدید قحط سالی کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے لوگ بیلوں کی مدد سے کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواری کے لیے گھوڑے کا استعمال مطلوب ہو جائے گا۔ لوگ بھوک اور پیاس کے معاملے میں سخت ترین تکلیفیں اٹھائیں گے۔ 3 سال تک شدید قحط سالی رہے گی، جس کے پہلے سال اللہ تعالیٰ 1/3 بارش اور زمین کو 1/3 پیداوار پیدا نہ کرنے کا حکم دیں گے، اور دوسرے سال کیا ہوگا؟ 2/3، اور تیسرے سال بارش اور زمینی پیداوار کو مکمل طور پر روک دینے کا اللہ تعالیٰ حکم صادر فرمائیں گے۔ چنانچہ زمین بالکل خشک اور بنجر ہو جائے گی، نہ ہی کوئی گھاس اگے گی اور نہ ہی کوئی سبزی وغیرہ، لہٰذا تمام قسم کی گھاس چرنے والے چوپائے قحط سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کوئی باقی نہ بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اسی دوران صحابہ کرام نے پوچھا کہ غذائی قلت کے باعث انسان وہ کیسے زندہ رہیں گے، اس قحط کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وہ تسبیحات ہیں جو مومنین کے لیے اس پرفتن دور میں غذا کا کام کریں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ آج ہم جس طرح موجودہ دور کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس میں فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی خانہ جنگی کا شکار ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔